الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور ان اللہ غفور شکور صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سورہ شورا ہے، 23ویں آیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ بشارت دیتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا اسألکم، میں کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ، اس پر، اجرن، کسی اجر کا، یعنی میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں سوائے اس کے کہ میری قرابت، اللہ تعالیٰ کی قرابت، جو میرے قریبی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، ان سے محبت چاہیے۔ وَمَن یقترف حسنۃ، اور جو شخص نیکی کمائے گا، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کو اس کے لیے قیامت کے بعد ثواب بڑھا دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ بے شک۔ چھوٹا سا کام بھی کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بڑھا کے سبحان اللہ۔ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ سبحان حضور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیا مبارکہ تلاوت کی، آپ پر وحی ہوئی، تو آپ نے صحابہ کو سنایا کہ یہ سورہ شورا کی یہ آیا آئی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے، وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، قریبی کون ہیں، جن کے لیے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، ان الحسن والحسین وابیہما وامہما، یہ حسن ہے، حسین ہے، ان کے والد ہیں اور ان کی ماں۔
حسن و حسین و علی و فاطمہ، ان سے محبت کرنا. تو یہ میں کوئی تم سے اس بات کا اجر نہیں مانگتا کہ تمہیں قرآن دیا، تمہیں رحمان کا پتہ دیا، تمہیں اس طرح میں جہنم سے کھینچ کے جنت کی طرف لاتا ہوں کہ جس طرح شمع کے گرد پروانے ہوں اور وہ جلنا چاہتے ہیں اور میں ان کو بچانا چاہتا ہوں، لیکن کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو فرما دو الا المودۃ فی القربى، اگر اللہ نہ فرماتا تو میں یہ بھی نہ کہتا، سوائے اس کے کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرو، مودت کرنا. اب حب بھی عربی کا لفظ ہے، ودہ بھی عربی کا لفظ ہے، ودود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، محبت کرنے والا. تو مودت یہ نہیں کہ صبح کو تم محبت کرو اور شام کو محبت نہ کرو، ایک سال کرو اور ایک سال نہ کرو، خوش ہوئے تو کر لیا، نہ خوش ہوئے تو نہ کرو. مودت یہ ہے کہ جو ہر وقت محبت کرتے رہے. سبحان اللہ. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی بغض آل محمد مات علی کفر. جو آل محمد کی حب میں محبت میں مر گیا وہ شہید مر گیا، اور جو ان کے بغض میں مر گیا وہ کافر کی موت مر گیا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. جو ہو اس میں ہی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے. اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، جب یہ آپ نے فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوائے اپنی جان کے ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ مکمل ایمان نہیں ہے. اللہ. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ مکمل. اللہ. سبحان اللہ. تو یہ مسلمانوں کی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کے ناموس پہ کوئی آنچ آئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. آج کل پھر فرانس میں ناموس رسالت کے حرف آ رہا ہے، خاکے بنائے جا رہے ہیں، تو اس لیے مسلمان. لیکن یہ 1.5 ارب مسلمانوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا. 6 ارب کی آبادی میں 1.5 ارب کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا. کیوں نہیں پڑ رہا؟ اس لیے کہ ان تمام مسلمانوں کی ریاستوں کا، ان تمام جو مسلمان ملک ہیں ان کا جی ڈی پی ملا لو اور ایک بیلجیم چھوٹا سا ملک ہے. میں گیا ہوں فرانس سے نیدرلینڈ جاتے ہوئے، ہالینڈ جاتے ہوئے، راستے میں چھوٹا سا ایک ملک آتا ہے، بالکل چھوٹا سا، 2 گھنٹے میں آپ پورا ملک کراس کر جاتے ہیں، وہ بیلجیم. اس کی آمدن یہ 57 ملک جو ہے ان سے زیادہ ہے، ایک اکیلے ملک. اللہ. ہم اقتصادی طور پر اتنے نیچے جا چکے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنتے.
مسلمانوں میں جب تک علمی کام نہیں ہوگا، پڑھائی نہیں ہوگی، عملی کام نہیں ہوگا، ان کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب عرب کا ایک بدو مدینہ سے نکلتا تھا تو وہ شہنشاہ ایران کے دربار میں گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آتا تھا اور اس کے قالین کے اندر اپنا نیزے سے اس کے قالین کو پھاڑتا تھا، اللہ اور شہنشاہ کی یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ تم نیچے آ کے مجھے سلام کر کے پھر بیٹھو۔ اور ایک یہ وقت تھا کہ آج 1.5 ارب مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہ تم آزادی اظہار رائے کا نشتر ہمارے دلوں پہ کیوں چلاتے ہو اور ہماری بات کوئی سن نہیں رہا؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم لوگوں سے، دوسرے ملکوں سے قرضے مانگتے ہیں، بھکاری ہیں، اس لیے بات نہیں۔ تو اگر رسول کریم سے عشق ہے، محبت ہے، تو پھر ہمیں پڑھنا ہے، پھر ہمیں اپنی اقتصادی حالت بہتر کرنی ہے، پھر ہمیں پھر اس مقام پہ آنا ہے کہ ایک آواز آئے اور محمد بن قاسم وہاں سے نکلے اور تخت و تاراج کرتا ہوا سب کو نکل جائے اور اس بچی کے لیے امداد پہنچائے۔ وما علینا۔ سبحان اللہ۔